اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آور چینل نالج ویلی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے چند واقعات۔ عربی میں ہیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو ہیبر کہتے ہیں۔ عرب کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ہیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے۔ مرہب راجس بڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نالج ویلی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت علی کی شجاعت و بہادری کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کافروں کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ 4 مہینے گزر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، تم میرے ہم سفر ہوگے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ ہجرت کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے اہل مکہ کی کچھ امانتیں تھیں۔ حضرت علی کو بلا کر امانتیں سپرد کی اور فرمایا، آج میں مدینہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ صبح کو سب امانتیں لٹا دینا اور مدینہ چلے آنا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلے۔ کافروں کی آنکھوں پر ایسے پردے پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے نکلتے دیکھ ہی نہ سکے۔ جب صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لائے تو کافروں نے گھر میں جھانک کر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر پایا۔ کافروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سختی سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سختی برداشت کر لی، مگر کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کی
اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔